بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، البراق چینل میں خوش آمدید۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عمل نہ کرنے کے باوجود صرف صدق دل اور کامل اخلاص ہونے کی وجہ سے وہ اجر و ثواب مل جاتا ہے کہ جو عمل کرنے والوں کے اجر سے بھی بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ اس واقعے سے ظاہر ہے جس کو شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب تذکرہ اولیاء میں لکھا ہے، جو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی سے نقل کیا گیا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک سال جب کہ حضرت عبداللہ بن مبارک حج سے فارغ ہوئے تو حرم شریف میں ایک ساتھ کے لیے سو گئے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے نازل ہوئے اور ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس سال کس قدر لوگ حج کو آئے ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا 6 لاکھ۔ پھر اس نے پوچھا کہ کس قدر لوگوں کا حج قبول ہوا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے دل میں ایک اضطراب پیدا ہو گیا اور میں نے کہا کہ اس قدر لوگ جو اطراف و اکناف سے اس قدر رنج و تکلیف اٹھا کر اور بیابانوں کو طے کر کے آتے ہیں، ان کی کیا تمام مصیبتیں رائگاں گئیں؟ پھر اس فرشتے نے کہا کہ دمشق میں ایک موچی ہے اور اس کا نام علی ابن الموفق ہے، اور وہ حج کو نہیں آیا لیکن اس کا حج مقبول ہے، اور حق تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو اس کے طفیل بخش دیا ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو خواب سے بیدار ہو گیا اور میں نے دل میں کہا کہ مجھے دمشق جانا چاہیے اور اس شخص کی زیارت کرنی چاہیے۔ جب میں دمشق پہنچا تو اس کا گھر تلاش کیا اور مکان کے دروازے پر آواز دی۔ اندر سے ایک شخص نکلا۔ میں نے اس سے اس کا نام دریافت کیا۔ اس نے کہا علی ابن الموفق۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اس نے کہا ہاں کہو۔ میں نے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا میں پارا دوزی کرتا ہوں، یعنی کہ موچی کا کام کرتا ہوں۔ پھر میں نے خواب کا تمام واقعہ ان سے بیان کیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا عبداللہ بن مبارک۔ انہوں نے ایک نعرہ لگایا اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو میں نے کہا کہ مجھے اپنی حالت سے آگاہ فرمائیے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے 30 سال سے حج کی آرزو تھی۔ میں نے پارا دوزی سے 3000 درہم جمع کیے اور اس سال حج کا ارادہ کیا۔ ایک دن میری بیوی جو حاملہ تھی مجھ سے کہا کہ ہمسائے کے گھر سے آج کچھ خاص طعام پکنے کی خوشبو آ رہی ہے، جاؤ میرے لیے کچھ کھانا ان سے مانگ لاؤ۔ میں گیا تو ہمسائے نے مجھ سے یہ ذکر کیا کہ یہ کھانا آپ کے لیے حلال نہیں۔ میں حیران ہوا۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ 7 رات اور دن سے میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ آج اتفاقاً میں نے ایک مردار گدھا دیکھا تو اس سے ایک ٹکڑا گوشت کاٹ لایا ہوں اور اس سے طعام بنایا۔ وہ تمہارے لیے حلال نہیں؟ جب میں نے یہ سنا تو میری جان کو ایک آگ سی لگ گئی۔ میں 3000 درہم گھر سے اٹھا لایا اور اس کو دے دیے اور کہا کہ اس سے اپنے بال بچوں کا گزارا کرو کہ میرا حج یہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے جب یہ ماجرا سنا تو کہا بے شک تیرا حج قبول ہو گیا، میرا خواب سچا تھا۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ علی ابن الموفق اگرچہ حج کو مکہ معظمہ گئے تھے مگر دمشق میں رہتے ہوئے ہی بغیر ارکان حج ادا کیے محض نیت، عزم اور اخلاص کی وجہ سے ان کو حج کا وہ اجر و ثواب ملا کہ وہ مقبولیت نصیب ہوئی کہ جس کی وجہ سے 6 لاکھ حاجیوں کو مغفرت و بخشش سے نواز دیا گیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، کہیں کوئی ہمارے ارد گرد بھی ایسا انسان تو نہیں جس کو ہماری مدد کی ازحد ضرورت ہو، اور کیا پتہ ہمارا حج اس کی مدد کرنے میں ہی ہو۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ یہ واقعہ درس قرآن جلد 4 میں بیان کیا گیا ہے اور آپ چاہیں تو وہاں سے تصدیق بھی کر سکتے ہیں۔ آسانیاں بانٹیں، آسانیاں بانٹنے والوں میں سے بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے نیکی کی اور نیکی پھیلانے کی۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔